منا بیٹھا اندے سہرے سجا بیٹھا اندے شگرے منا بیٹھا دی بہن دے ہتھاں تے ہن رنگے نہ کوئی نہیں دیا کیا میں لکھاں ثانی کو امت نے ہے رج لٹے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بتا دیجیے ان دونوں کے اندر گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی بھی تھے اور لوگ تھے، کھانے پینے ہی کے دوران جو اس میں شراب بھی سرو کی گئی پی گئی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب کھڑے ہو گئے، حضرت علی کو امام بنایا، حضرت علی نے وہاں پر قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون پڑھ دیا۔ جو لکھے آئے غازی تے ہے ڈیر گلا میں کو ہن دینا گلا اجڑی گیا چھوڑ بھرا میں کو پرسا اجا غازی دا جلیا فضل دی ماں کوئی نہیں دیا کیا میں لکھاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ چند برسوں سے ناصبیت اور خارجیت اپنا رنگ دکھا رہی ہے امیر المومنین کے خلاف، اور مسلسل امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بہت سی تہمتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، جس میں ایک روایت کو متعدد مرتبہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اپنی ناصبیت کا نشان دکھاتے ہوئے اس کو پیش کیا اور کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ربی اتوب الیہ، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شراب پی کے نماز پڑھا دی، اور ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس میں امیر المومنین کی کوئی توہین نہیں ہے۔ میں پہلے قرآن سے اس کا مختصر جواب پیش کروں گا، اس کے بعد پھر چند احادیث کی روشنی میں علم رجال کی چند بحثوں کو خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن میں آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت میں اللہ بہت صاف صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ بے شک خدا کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو اتنا دور رکھے جتنا کہ دور رکھنے کا حق ہے، یعنی تطہیر کا پاک و پاکیزہ رکھے اور رجس کو دور کرے۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہاں پہ آپ سے رجس کو دور رکھنے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں لیذھب کو مضارع کے لحاظ سے ترجمہ یہ کریں کہ کوئی رجس تھا جس کو اللہ نے دور کیا، نہیں، اللہ کا ارادہ جب سے وہ ہے تب سے اللہ کا ارادہ ہے، اور تمام اہل سنت نے اس بات کو لکھا ہے کہ حتیٰ اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام کا پیشانی اور سر بتوں کے سامنے نہیں جھکا، اور اسی لیے آپ کو کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے اہل سنت برادران کی طرف سے۔ اور کرم اللہ وجہہ یعنی اللہ نے آپ کے چہرے پہ کرم کیا کہ آپ کا سر کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا، کیونکہ قرآن کی روح سے جن چیزوں کو رجز شمار کیا گیا ہے ان میں سے شرک ایک ہے۔ فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی کے رجز سے دور رہو اور قول زور سے دور رہو، کیونکہ یہ رجز ہیں۔ اب بت پرستی رجز ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک کہ جوا، شراب، ازلام، انصاب کار شیطان ہیں اور رجس ہیں، اللہ نے ان کو رجس شمار کیا، جو بھی رجس ہے اللہ نے اس کو اہل بیت سے دور رکھا ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام کیونکہ اہل بیت میں ہیں، صحیح مسلم میں امام حجاج بن مسلم نے جو روایت پیش کی، مسلم بن حجاج نے، اس میں آپ خود فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت۔ جب حبیب خدا نے حدیث فرمایا کہ اہل بیت کون ہیں، رسول کی آل کون ہے، اہل بیت رسول کون ہے،
کیا ان کی ازواج ان کی اہل بیت ہیں؟ نہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام ہے، اور ازواج وہ ہیں کہ اگر ان کو رسول خدا طلاق دے دیں تو پلٹ کے اپنے خاندان پہ واپس چلی جاتی ہیں۔ تو اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جو ہمیشہ رسول سے منسوب رہیں گے، اور وہ آل ابی طالب ہیں، اور بہرحال وہاں پہ صحیح مسلم میں اور بھی الفاظ ہیں۔ تو جناب ابو طالب کی نسل کو اہل بیت رسول کہا گیا ہے، یعنی حضرت عقیل، حضرت مسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی نسل کو اہل بیت کہا گیا۔ تو اب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی پہ کوئی شبہ ایجاد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور قرآن کی واضح صریح آیت ہے کہ اللہ نے ان سے رجس کو دور رکھا ہے، اور رجس میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شرک، بت پرستی اور ازلام، انصاب، جوا، شراب، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ رجس میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے ہر طرح کا رجس آل محمد سے دور رکھا ہے، تو اس لیے کبھی بھی وہ کسی بھی طرح کے رجس سے منسوب کرنا یہ ناسبیت کی علامت ہے، خارجیت کی علامت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس روایت کو پیش کیا جا رہا ہے وہ ابو عبد الرحمن سلمی سے پیش کیا جا رہا ہے، جن کے متعلق خود ابن حجر اسقلانی نے اور دوسرے تمام بزرگ رجال کے ماہرین نے اپنی کتب رجال کے اندر اس بات کو صراحتاً لکھا ہے کہ وہ عثمانی تھا، اور عثمانی قتل عثمان کے بعد جن لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا اور علی کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے، اور علی کو کافر کہنے لگے، یا ان کے مقابلے میں آ کے ان سے خون عثمان کا بدلہ لینے کا دعویٰ کرنے لگے، اور علی علیہ السلام کو گالیاں سب و شتم کرنے لگے، تبرہ کرنے لگے، اور معاویہ بن ابی سفیان کا ساتھ دیا جنگ صفین میں، علی کی مخالفت میں جنگ کی، انہیں عثمانی ابتدائی دور میں کہا جاتا تھا، اور جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، انہیں علوی کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو راوی ہے یہ عثمانی ہے، یعنی یہ امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا، ناصبی تھا، اور آپ کے مخالفین میں سے تھا۔ اب اس سے جو بھی اگر برادران اہل سنت کے نزدیک یہ راوی قابل قبول بھی ہو، ثقہ بھی ہو، ٹرسٹ وردی بھی ہو، تب بھی اس سے جناب علی علیہ السلام سے کوئی روایت قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ راوی دشمنان علی میں شمار ہوتا ہے، یہ ناصبی ہے، اور ناصبی سے کبھی بھی جس سے وہ بغض و عداوت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، ان کی طرف سے کوئی روایت قبول کرنا جو خصوصاً ان کے خلاف جاتی ہو، اسے قبول کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تمام علم رجال اور درایا کے اصول و ضوابط کے تحت اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور خود مستدرک الصحیحین کے اندر حاکم نشاپوری نے امام بخاری اور مسلم دونوں سے متعلق لکھا ہے کہ ان دونوں نے اس روایت کو پیش نہیں کیا کہ یہ روایت حضرت علی علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ بعض صحابہ نے ہمیں دعوت دی اور وہ مغرب کی نماز میں سورہ کافرون میں خطا کرنے لگے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جبکہ نشے کی حالت میں ہو تو تم کبھی بھی نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو جناب امیر سے اس روایت کا بیان کرنا حاکم نشاپوری کا، کہ جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں اور ہم بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں، کہ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنی روایات ان کے اصول و ضوابط پہ پوری اترتی تھیں اور انہوں نے ان کو نقل نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے جناب علی علیہ السلام سے ہے کہ ایک اور صحابی تھے جنہوں نے یہ نماز پڑھائی نشے کی حالت میں، اور پھر آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو کبھی بھی نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اسی طرح سے اور متعدد کتابوں میں جوابات موجود ہیں کہ تفصیلی جواب کا وقت نہیں، میں خلاصہ چاہتا تھا کہ اپنے نوجوانوں کے لیے اس بات کو پیش کر دوں کہ نہ قرآن کی روح سے، نہ حدیث کی روح سے، نہ رجال کی، نہ درایا کی، کسی بھی روح سے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک عثمانی کی روایت ہے، اور امیر المومنین کے قرآن میں جو فضائل آئے ہیں ان کی مخالفت کرتی ہے صراحتاً، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں۔ جو لکھے آئے غازی تے ہے ڈیر گلا میں کون، ہن دینا گلا اجڑی گیا چھوڑ بھرا میں کون، پرسا جا غازی دا جلیا فضل دی ماں کوئی نہیں، بیا کیا میں لکھاں